پاکستان کتنا ذلیل ہے، کتنا بے غیرت ہے، غلاموں اور باندیوں کا کیسا ملک ہے۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین، اور اس وقت میں تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، اور میرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین مولانا سید سلمان ندوی حسینی، جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ندوہ والوں نے اپنے ادارے سے بوجود نکالا، ہمیں اس سے غرض نہیں، وہ ہندوستان کے طول و عرض میں اور پوری دنیا میں جاتے ہیں، جاتے رہیں، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو گالیاں دی، سرزمین پاکستان کو برا بھلا کہا، وہاں ہماری فوج کو گالیاں دی، ہماری سیاسی قیادت کو گالیاں دی، ہماری حکومت کو گالیاں دی، علماء کو علماء سو قرار دیا، علماء سو ہے، اور بندر اور خنزیر اور نہ جانے کیسے کیسے عجیب و غریب الفاظ کا استعمال انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، نام آپ کی زبان پر اسرائیل کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، اور پورے دنیا کے ظالموں کا ہے، لیکن جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے وہاں کی ظالم حکومت کو آپ کے اندر جرت اور ہمت نہیں کہ آپ پکاریں۔ آپ کہلاتے حسینی ہیں، سید ہیں، اور لفظ سید سن کر ہم تو ادب سے جھک جانے والے لوگ ہیں، سادات کا احترام یہ ہم لوگ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایسے میں آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں اور یہودیوں کو بھی ایک طرح سے آپ خوش کر رہے ہیں، اگرچہ آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اصلاً آپ ہندو سامراج کو خوش کر رہے۔ دو لفظ آپ بابری مسجد کے متعلق نہیں بول رہے کہ اب جب ہندوستانی وزیر اعظم نے، مودی نے جا کر وہاں پر مندر کی تعمیر کا آغاز کر دیا، آپ نہیں بول پائے۔ ہندوستان میں ایک عالم دین صرف تقریر کر رہے ہیں اور چند اشعار پڑھ رہے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، دہشت گردی کے مقدمے ان پر قائم کر دیے جاتے ہیں، آپ نہیں بول پاتے۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ نہیں بولے۔ کئی مساجد ہندوستان میں شہید کر دی گئی، آپ نہیں بولے۔ مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ نہیں بولتے۔ آپ ہندوستانی سرکار کو خوش کرنے کے لیے اگر پاک سرزمین کے خلاف بولیں گے تو پھر آپ کا یہ بولنا یہاں پاکستان میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آپ نے پاکستان میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی ایک سید ہیں، ان کے متعلق آپ نے خنزیر کے معاذ اللہ لفظ استعمال کیے، برا بھلا کہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کی زبان میں گالم گلوچ کر کے تو جواب نہیں دیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے، مولانا سید سلمان ندوی صاحب، ایک وقت وہ تھا کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے سابق فوجی سربراہ اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف مرحوم جو دنیا سے چلے گئے، ان کے سامنے ہندوستان میں بڑی بڑکیں ماری تھی۔ وہ غالباً جمعیت علماء ہند کے کوئی آدمی تھے، لیکن بعد میں جب انہیں زد و کوب کیا گیا اور ہندو مسلم فسادات میں ان پر جو ہے نا وہ پتھراؤ کیا گیا، انہیں مارا گیا، تو پھر لوگوں نے ان سے پوچھا، بتاؤ مشرف کے سامنے تو تم اپنی آزادی کے نعرے الاپ رہے تھے، کہاں گئی تمہاری آزادی؟ تو مولانا سید سلمان ندوی صاحب، ہم آپ کو صاحب کہہ کر بات کر رہے ہیں، احترام کے دائرے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یک جنبش قلم پاکستان کے علماء کو علماء سو قرار دیا، اور پورے پاکستان کے خلاف آپ نے، پاکستان سرزمین کے خلاف آپ نے بات کی ہے۔ یہ بات کسی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ آپ اور آپ جیسے لوگ جو ہندوستان میں بیٹھ کر ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، وہ سن لیں
کہ نواز شریف صاحب ہو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جناب آصف علی زرداری ہوں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، عمران خان ہو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یا اور جتنے ہمارے پاکستان کے علماء، مشائخ، دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور تمام کی جدوجہد پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے، یہاں فوج پر بھی تبصرہ ہو سکتا ہے، یہاں سیاستدانوں کے کردار پر بھی بات کی جا سکتی ہے، یہ آزادی ہے۔ لیکن مولانا سید سلمان ندوی صاحب ہمارے پاکستان کے جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے کھلاڑی ہندوستان میں کھیل رہے ہو تو جب ان کی سنچری ہوتی ہے یا وہ زیادہ لوگوں کو آؤٹ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی جبین نیاز پروردگار کے آگے جھکاتے ہیں، لیکن ہندوستان کا ایک بولر جب وہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کر پاتا، اس کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کیونکہ وہاں ہندو سامراج ہے، اس کا نظام ہے۔ تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں کے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں۔ آپ کے ملک میں ایک مسلم لڑکی، ایک مسلم خاتون، اس کا نکاح ایک ہندو کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ سکت نہیں ہے بولنے کی، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، وہاں کے نظام کو للکار نہیں سکتے، اور اس ہندوستانی سرکار کو خوش کرنے کے لیے ہندو سامراج کو خوش کرنے کے لیے آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان میں رہ گئے تھے، جنہوں نے یہ تقریریں کی تھی کہ لوگوں تم ہجرت کر کے جا رہے ہو، یہ مینارے مسجدوں کے تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ اس وقت تو وہ مسلمانوں کو روک رہے تھے، لیکن اگر ابوالکلام آزاد کو آج کا ہندوستان ان کے پیش نظر ہوتا، آج کے ہندو سامراج ہوتے تو وہ قطعاً کبھی بھی یہ باتیں نہ کرتے۔ آج وہ مینارے توڑے جا رہے ہیں، آج وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن بات نہیں کر پاتے، اس لیے نہیں کر پاتے صاحب مولانا سید سلمان ندوی صاحب کہ آزادی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ آزادی ہے، ہم وقتاً فوقتاً اپنی فوج کو بھی کئی حوالوں سے خبردار کرتے، ہم اپنی حکومت پر بھی تنقید کرتے، ہم یہاں پر احتجاج بھی کر سکتے، ہم وہ لوگ ہیں جو عزت و ناموس مصطفیٰ کے لیے میدان میں بھی اترتے، ہم ہی وہ لوگ ہیں پاکستان کے جنہوں نے غزہ کے لیے آواز بھی بلند کی، ہمارے لوگ غزہ پہنچے بھی، عملاً ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کا ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ فقط یہ کہ وہاں بیٹھ کے اپنے مفاد کے لیے پاکستان میں آپ آگ لگائے۔ یہاں کے سیاسی نظام جو پاکستان کے قانون کے مطابق چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، خامیاں ہو سکتی ہیں، خامیوں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ پاکستان کو گالی دیں۔ پاک سرزمین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف سے ہمیں انعام ہے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ اور دیگر ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے، اس ملک کے خلاف آپ بات کریں، یہ کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اور میں اس لمحے پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے علماء سے اور پاکستانی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسی آوازوں کو جو ہندوستان سے پاکستان میں آ کر انتشار کا سبب بنے، انہیں بند کرو فی الفور۔ ایسے لوگ، ہم گالم گلوچ نہیں کرتے، ہم نے آپ کا لحاظ کیا، ہم تو مسلمان کی عزت و ناموس کا لحاظ کرتے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ معاذ اللہ کتے ہو گئے، خنزیر ہو گئے؟ آپ جو ہے نا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھ کر اس کی غلط تعبیر کرتے؟ یہ کیا ہے آپ کا انداز؟ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف کسی بھی ہندوستانی کی کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارا ظن غالب ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہمارا یہ حسن ظن کس کام کا جب آپ کی زبان یہ بتا رہی ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل اس بات کا آئینہ دار ہے کہ آپ را کے ایما پر پاکستان اور پاکستان کے مقدس
جو ہے وہ نظام کے خلاف آپ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ہاں خامیاں ہے، ہمارے آئین کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہم یہاں جدوجہد کر رہے ہیں، یہاں مذہبی سیاسی جماعتیں بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں، آپ کو کیا پتا جس طریقے سے ہم یہاں اپنے ملک میں رہ کر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم ایک عالم اسلام کی قیادت کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور آپ وہاں ہندوؤں کی ماں پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ غور کیجئے، کل ایسا نہ ہو کہ کل ایک بڑے عالم دین کے خاندان کی ایک بچی نے ہندو ہو کر جناب ہندو سے شادی کر لی، مرتد ہو گئی، کہیں آپ کے ہاں بھی ایسا نہ ہو۔ اپنے گھر پر توجہ کیجئے، میں زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ جناب ہم آپ کو جواب دیں، اور جواب ایسا ہو کہ جو آپ کے 14 طبق روشن کر دے۔ آپ ذرا بولیے، پتہ لگے گا نا کہ آپ کتنے حق پرست تھے۔ باقی ندوہ والوں نے آپ کو نکالا، یہ آپ کا اور ندوہ کا معاملہ ہے، آپ ان کے خلاف بولیں، وہ آپ کے خلاف بولیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ خانقاہوں پر جائیں نہ جائیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن ہندوستانی اگر وہاں کے مسلمان اور خاص طور پر آپ جیسے لوگ پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو پھر اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور سیدھا سیدھا مطلب ہوگا کہ راہ کی ایما پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ان باتوں کی پاکستانیوں کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تمام پاکستانی یکجان ہیں، یکجا ہیں اس حوالے سے کہ جناب ہندوستان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اور ہم دشمن کے سامنے آنکھ نیچا کر کے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ اور جس طریقے سے ہم نے تمہارے فضائی خلاف ورزی کرنے والے، جن تمہارے پائلٹس نے ہمارے حدود کی خلاف ورزی کی، انہیں زمین پر اتار دیا، ویسا آئندہ بھی ہوگا۔ کسی غلط فہمی کا شکار آپ نہ ہو۔ آپ پاکستان کو کیا جانتے؟ پاکستان اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ وہ عظیم مملکت ہے جہاں سے انشاءاللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا سورج طلوع ہوگا۔